لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، گزشتہ چند سالوں سے مجھ نیاز مند کا مختلف علاقوں کا دورہ رہا ہے پروگرام کے حوالے سے، کبھی سرما میں اور کبھی گرما میں، کبھی گرمی کے موسم میں اور کبھی سردی کے موسم میں۔ جن لوگوں نے مجھے قریب سے دیکھا ہے، میں بالعموم سرما کے موسم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو پاؤں کو دھوتا ہوں۔ مسح علی الخفین کا میں منکر نہیں، یہ شریعت کا ثابت شدہ مسئلہ ہے، اس کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، اس کا میں قائل ہوں، لیکن عموماً میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں کو دھوتا ہوں۔ میں نے تقریباً آج تک غالب درجے میں چمڑے کے موزے نہیں پہن رکھے ہیں۔ مجھے جو ساتھی جو قریب درجے کے ہوتے ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے عوام کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ سرما میں اس طریقے سے چمڑے کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، آپ خود نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ آپ کو مسح ہی کرنا ہے، شریعت نے ہمیں اصل میں پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، لیکن جس کے لیے پاؤں کا دھونا کسی درجے میں متعذر اور مشکل اور پریشانی کا باعث ہو یا پریشانی کا باعث نہ بھی ہو، وہ شریعت کے رخصت سے کچھ فائدہ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے شریعت نے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی پاؤں کو دھوتا ہو وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے، کوئی چمڑے کے موضوع پر مسح کرتا ہو وہ رخصت پر عمل کرتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ لیکن میں چمڑے کے موضوع پر بھی بالعموم مسح کیوں نہیں کرتا ہوں، یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ بار بار میں نے اپنے اکابرین میں سے حضرت حکیم الامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے ملفوظات کو پڑھا۔ ایک جگہ حضرت رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے امداد الفتاوی کے اندر، اور تنبیہ کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جن موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے جن شرائط کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ موضع کیسے ہونے چاہے، ان کے اندر کون کون سے شرائط ہو، اس میں ایک شرط یہ بھی موجود ہے کہ جس کے اندر 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا ممکن ہو۔ 5.5 کلومیٹر پیدل چلنا اس موزے کو پہن کر ممکن ہو۔ اب چمڑے کے موزے تو مارکیٹ میں قسم قسم کے دستیاب ہے، بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بھی چمڑے کا موزہ ہے، یہ بھی چمڑے کا موزہ ہے، یہ بھی چمڑے کا موزہ ہے۔ اب تو عملاً ہم نے کبھی یہ نہیں کیا ہے کہ موزے ہم نے پہن دیے پھر ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا، 450 550 کا موزہ پھٹ جائے، ہم نے کبھی عملاً ایسا نہیں کیا ہے۔ لیکن جو میٹیریل ہمیں مارکیٹ میں نظر آتا ہے وہ اس قسم کا بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں 5.5 کلومیٹر چلنا کچھ ناممکن سا نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی قسم کے چمڑے کے موزے کو پہن دیتے ہیں، پھر ان پر مسح کرتے ہیں۔ جب یہ موزہ اس قسم کا ہے کہ اس میں ایک شرط موجود نہیں ہے، پھر اس پر مسح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ احتیاط کی میں بات کرتا ہوں، یہ احتیاط کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چمڑے کا موزہ ہوتا ہے کہ جس میں 5.5 کلومیٹر چلنا ممکن ہے، لیکن ہم سالوں سے اس کو پہنتے چلے آ رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال، جب ہم نے بار بار اس میں چلنا ہوتا ہے، گھر میں استعمال ہے، رہنے میں سہنے میں استعمال ہے، تو وہ نیچے سے گھس جاتا ہے، اتنا گھستا ہے کہ وہ اتنا گھس جاتا ہے، پھر جب اس حالت کو لے کر اس کی جو وہ پوزیشن اور حالت ہوتی ہے، پھر اسی موزے کو جو گھسا ہوا ہوتا ہے اس پر ہم 5.5 کلومیٹر چلنا چاہے تو 5.5 کلومیٹر سے پہلے ہی 4 کلومیٹر کی بات کریں، 3 کلومیٹر کی بات کریں، وہ موزہ پھٹ کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس پر مسح کرنے والے کا دھیان یہاں جاتا ہی نہیں ہے کہ میرا موزہ اتنا گھسا ہے کہ اس کے اندر 5.5 کلومیٹر پیدل چلنے کی شرط اب ختم ہو چکی ہے، اس کے ذہن میں احساس تک موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن سال ہر سال سے اس پر مسح کرتا چلا آتا ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تنبیہ کے درجے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان جیسے موضوع پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک شرط موجود نہیں ہے، حقیقت کے درجے میں موجود نہیں ہے، لہذا ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو
تو جو احباب مجھ سے کثرت کے ساتھ یہ بات کبھی کبھار پوچھتے رہتے ہیں اس موسم سرما میں پچھلے 4 سالوں سے، تو میں نے ان کو بھی بتایا ہے، آپ کے سامنے بھی میں یہ بات رکھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ میں چمڑے کے موضوع پر مسح نہیں کرتا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کا اعتقاد نہیں رکھتا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ احتیاط کی وجہ سے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جس قسم کے موزے دستیاب ہے ان میں عموماً میں اپنی بات کرتا ہوں بوجہ احتیاط کے، ان میں کسی نہ کسی بالخصوص اس شرط کا فقدان نظر آتا ہے، چاہے عملاً یا حقیقتاً۔ اس وجہ سے نیاز مند موضوع پر مسح نہیں کرتا ہے۔ اعتقاد تو ہے، میرا قائل تو ہوں لیکن فاعل نہیں ہوں، ہاں یہ ایک وجہ ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے موضوع کے بارے میں غور کریں، جو آپ کے موزے گرچہ وہ چمڑے کے ہیں اس کے اندر سبھی شرائط موجود ہے، گھسنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ شرط ختم ہو جاتی ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے گزشتہ سال 2 سال کا موزہ ہے، مضبوط ہے، وہ گھسا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے ٹرنک میں محفوظ رکھا ہے، سال کے بعد اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، سڑا ہوا ہے، اب سڑنے کی وجہ سے ہم نے پہن دیا، ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے کہ یہ اتنا گھس چکا ہے، سڑ چکا ہے کہ 5.5 کلومیٹر چلنا اس میں کہاں ممکن ہے، بلکہ آدھا کلومیٹر پیدل چلنا بھی اس میں ناممکن نہیں ہے۔ تو ان جیسے موضوع پر مسح کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، بالکل اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہاں چلے گا، نہیں ہماری نیت وہ ہے، ہماری نیت ایسی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ شریعت کے مسئلے کو نظر انداز کرنا یہ کفر سے خالی نہیں، بے دینی سے خالی نہیں۔